علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ دوسری بات، ہر چیز کی حلت اور حرمت کی وجہ جاننی ضروری ہے، جو میں بہت پہلے ایک ویڈیو میں برائلر مرغی کے حلال اور حرام ہونے میں عرض کر چکا کہ یہ چیزیں عقلی فیصلے نہیں ہیں، نہ ان کی دلیل ہم سائنس سے عقل سے دے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں صاحب شریعت نے، اللہ رب العزت نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حرام ہیں، منع ہیں، نجس ہیں، بچو ان سے، تو بچنا ہے۔ اس میں پھر آگے کیل اور کال نہیں۔ ہاں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت جاننے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی حکمتوں کو پہچانیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس لیے کہ جی اس وجہ سے اگر اس کو حرام کیا تو اس کی وجہ سے اس کو حرام کیوں نہیں کیا؟ وہاں میں نے مثال دی تھی گدھے کی۔ گھریلو گدھا حرام، جنگلی گدھا حلال، خوراک دونوں کی ایک جیسی، جسامت ایک جیسی، نسل، خاندان، شکل و صورت۔ تو یہاں پر صاحب شریعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے منع کر دیا تو منع ہے۔ اب ان دانشور حضرات کو کون سمجھائے جو انسان کو بندر کا بچہ کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں انسان پہلے بندر ہوتا تھا۔ بھائی آپ لوگ ہو گئے، ہم تو پہلے دن سے انسان تھے، آج بھی انسان ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ عورت ہے، مرد نہیں ہے، کہاں سے ٹرانسجینڈر لا رہے ہو؟ بہرحال آج بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کی وفاداری کی مثالیں زبان زد عام ہے، ہر شخص اس کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہیں، اور اس کا نام ہے کتا۔ یہ کتے کا نام لینا بھی ایک کتی والی بات کر دی ہم نے، کتے عام کر دیا ہم نے۔ بہرحال تو کتا کیوں نجس ہے؟ کیوں اس کو گھر میں رکھنا درست نہیں ہے؟ اگر رکھنا درست نہیں ہے تو قرآن یا حدیث سے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ اکرام کے تعامل سے کہیں پر ایسی کوئی بات ثابت ہے یا نہیں ہے؟ یا کس قسم کا کتا رکھ سکتے ہیں، کیسا نہیں رکھ سکتے؟ تو چلیے، پہلی بات تو یہ کہ وفاداری کی بنا پر ہم کسی کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ جتنا بھی وفادار ہو، آپ کے پاؤں میں لوٹے پوٹے اور وہ 24 گھنٹے آپ کے آگے پیچھے چل رہا ہے، میں تو ایک ایسے شخص سے واقف ہوں، ہمارے بچپن میں پڑوس میں گھر ہوا کرتا تھا، اس آدمی نے گھر میں کتا رکھا ہوا تھا، اور اس کتے کی اس نے بیلٹ ڈالی ہوتی تھی، اور وہ کتا اتنا ٹرینڈ تھا کہ اس کے بیلٹ میں وہ ڈال دیتے تھے پرچی۔ وہ دکان پہ جایا کرتا تھا، دکاندار اس پرچی کو لیتا، وہ سامان اس پہ باندھ دیتا تھا، اور وہ کتا سامان لے کے گھر آتا تھا۔ وفاداری کی مثالیں ہیں، ٹرین کرنے کی مثالیں ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہم ایک حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر بھی وہ حدیث ہے، باب التصاویر کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افسردہ، غمگین، اور آپ کے چہرے انور پر وہ محبت تھی نا، پہچان جایا کرتے تھے، وہ آثار نمایاں تھے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت میں آنے کا کہا تھا، وہ آئے نہیں، اور ایسی وعدہ خلافی تو ہوتی نہیں ہے، تو جہاں محبت ہو وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں۔ اور کیا کیا آپ یہ سوچتے رہتے ہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوگی کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا، وہی نہیں آ رہی، جبرائیل نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اچانک خیال آیا کہ آپ کی اس سریر، اس تخت، اس چرپائی کے نیچے کتے کا پلہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو گھر سے نکالا، جھاڑو لگایا، اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے پوچھا آپ آئے نہیں؟ کہا میں آیا تھا، لیکن ہم ایسے گھروں کے اندر نہیں آتے جہاں پر کتا اور تصاویر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اعلان فرما دیا، چھوٹے باغ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے اس کو بھی قتل کر دو، بڑے باغ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ دوسرے الفاظ میں آپ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم عام دے دیا۔ ابتدا میں جیسے ابتدا میں شراب کی حرمت پر صرف شراب کو حرام نہیں کیا، جن برتنوں میں پیتے تھے ان کو بھی توڑ ڈالو۔ بعد میں ان برتنوں کی جس طرح استعمال کرنے کی اجازت مل گئی
اسی طرح کتوں کو قتل کرنے کا حکم بھی ہٹا دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں جب کتا اتنا وفادار، اتنی اس کی صفات، تو پھر اس کو نجس کہنا، اس کی وجہ سے فرشتوں کے گھر میں نہ آنا، یہ کیوں ہے؟ حدیث آپ کے سامنے، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کتے کی صفات پر۔ تو جیسا کہ کتے کی صفت وفاداری ایک ہی صفت ہے، لیکن دوسری طرف آ جائیں، کتا حریص ترین جانور ہے۔ ہر اسکول کے اندر بچوں کو ایک گریڈ از کرس، لالچ بری بلا ہے، اور وہ کتے کی کہانی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو ہڈی ملی، وہ لے کر گیا، اور جب اس نے عکس دیکھا اپنا پانی کے اندر، اس نے کہا میں اس کتے سے بھی ہڈی لے لوں، اور اس نے بھونکنے کے لیے منہ کھولا اور اپنی ہڈی بھی ضائع کر گیا۔ تو کتے ایک حریص ترین جانور ہے، پہلی اس کی غلط عادت۔ دوسری بات، وہ ایسا ہے کہ جو اپنی برادری سے بھی نفرت کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ ایک کتا جا رہا ہو، دوسرا کتا اس کو کھڑا ہوا نظر آ جائے، ضرور اس کی طرف بھونکتا ہے، بھونکے نہ تو منہ بناتا ہے اور ناک دوسری طرف چڑھاتا ہے، بھویں چڑھاتا ہے۔ تیسری چیز کہ وہ انسان کو بھی کاٹنے والا ہے، اور ایسا کاٹتا ہے کہ بسا اوقات انسان مر ہی جاتا ہے، مرے نہ بھی تو ناف کے اندر 14 انجیکشن تو کدھر گئے ہی نہیں۔ چوتھی چیز جو اس کی سب سے بری عادات میں سے کہ یہ مردار خور ہوتا ہے، نجس کھانے کا عادی ہوا کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ یہ گندگی کو شوق سے کھاتا ہے۔ 5 غلط صفات آ گئی، اور ایک اس کی صفت وفاداری والی، ایک اچھی صفت اپنی جگہ، مثالوں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عقلی سائنسی وجہ کی طرف، کیا کوئی اور وجہ بھی اس کے اندر موجود ہے؟ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بکریاں بھیڑیں چروائیں، ریوڑ چروائے۔ بکری کے اندر عاجزی ہے، مسکینیت ہے، تو انبیاء علیہ السلام میں تحمل پیدا کرنے کے لیے امت کو کیسے جوڑنا ہے، کیسے غلط راہ سے روکنا ہے، اور ان کی طرف سے جو بے اکرامیاں ہوں گی ان پہ کیسے صبر کرنا ہے، یہ چیز سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان سے ریوڑ چروائے گئے۔ تو جس وقت آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے یا اس کے گھر میں جو جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور، وہ صفات اس مالک کے اندر، ان گھر والوں کے اندر آ جائے کرتے ہیں۔ عرب والے 300 سال لڑائیاں چل رہی ہیں، پانی پلانے پہ جھگڑا، بات اونچی کرنے پہ جھگڑا، راستے میں پاؤں آگے کیوں ہے اس پہ جھگڑا، اور 300 سال کیوں؟ اونٹوں والے تھے، اونٹ کی صفت کینہ ہے، اور وہی کینہ یہ دل میں پال کے رکھتے تھے، وہ صفت ان کے اندر آ جائے گا۔ یہ تو اس کی ایک وجہ آ گئی، ٹیکنیکلی ہم جس کو جینیٹک کہتے ہیں، سائنسی وجہ۔ دوسری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز، آج کے زمانے میں بے حیائی کا عروج، آج کے زمانے میں ٹرانسجینڈر ہونے کا عروج، آج کے زمانے کے اندر ہومو سیکس، لیسبین پیدا ہونے کی وجوہات میں آپ جائیں تو برائرل مرغی سب سے زیادہ اس کے اندر ملوث پائی جائے گی۔ کیوں؟ ان کے جو انڈے ہیں وہ نیچرل طریقے سے نہیں آ رہے، ان کی پرورش نیچرل وہ نہیں، آرگینک نہیں ہوتی، وہ نیچرل نہیں ہوتی، وہ پروٹین کھلا کے، مصنوعی خوراکیں کھلا کے جلدی بڑا کیا جاتا ہے۔ وہی خوراک ہم کھا رہے ہیں تو وہی صفات ہمارے اندر آ رہی ہیں، ہارمونز جلدی بڑھ رہے ہیں، وقت سے پہلے جوانیاں آ رہی ہیں، وقت سے پہلے خیالات آ رہے ہیں۔ تو جب اس کی خوراک گندی ہونے کی وجہ سے وہ اثر اس پہ پڑ رہا ہے، کھانے والے پہ پڑ رہا ہے، تو یہ بھی لازمی بات ہے کہ یہ کتے کا نجس کھانے کی وجہ سے اور اس کی جو اندر باطنی نجاست ہے، اس کا اثر انسان پر بھی پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ایک اور سائنسی وجہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برتن کے اندر بلی منہ مار کے چلی جائے، سن کے چلی جائے، 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، لیکن کتا جس برتن کے اندر منہ مار جائے 6 مرتبہ دھونے ہیں، 7ویں مرتبہ مٹی سے اس کو پاک کرنا ہے۔ بھائی اتنی زیادہ اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے، نجس ہے وہ اتنی زیادہ، اور جب تک مٹی سے نہ دھوئیں گے اس برتن کو، اس کا وہ زہر ختم نہیں ہوتا۔ پھر کتے کا لعاب زہریلا بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ تو جب عادت ہوتی ہے، بچہ ہو، انسان کا بچہ، چھوٹا بچہ، وہ جب لاڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ آتا ہے آپ کے چہرے سے چہرہ رگڑتا ہے، آپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، آپ کے قریب ہوتا ہے۔ یہی عادت کتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ مالک کے پاس آ کے چمٹتے ہیں، اس کے چہرے کو چاٹتے ہیں، یہ عادت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری بات، جو ہر وقت کتا پروری میں لگا ہوتا ہے تو وہ اس سے احتیاط نہیں ہوتی، اس کے کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، اس کے اندر شبہ ہی رہتے، یقینی بات کبھی نہیں رہتی۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے ایک صفت اس کی اچھی ہے، وفادار ہے، لیکن وفادار کس کا ہے؟ مالک کا ہے، اپنوں کا وفادار نہیں، اپنوں سے غداری۔
وہ شاعر کہتے ہیں نا، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، اے جان وفا یہ ظلم نہ کر۔ تو اپنوں کے اوپر ستم، اپنوں پہ بھونکنا، اور مالک کا وفادار، مردار خوری یہ کر رہا ہے، لعاب اس کا زہریلا ہے، لعاب اس کا ناپاک ہے، اور ایک طرف ایک وفاداری کی صفت کو لے کر اور اس کو بیان کرنا اور اس کو پالنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر کچھ لوگ نعوذ باللہ، نہیں کہنا چاہیے، سگ مدینہ کہ میں مدینے کا کتا، اور مدینے کے کتوں کو تو مارنے کا حکم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی کسی کو کتا نہیں کہا، عشق میں وفا میں کتا نہیں کہا۔ اور مزے کی بات یہ، عشق اور وفا کی بات کریں تو گھوڑے سے زیادہ بہتر کون ہے؟ جو اتنا وفادار، جہاد کے اندر مجاہد کا ایک حصہ مال غنیمت میں، گھوڑے کا الگ سے حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ وفاداری، بہادری، جرأت کی وجہ سے۔ مالک کو پھینک کے بھاگتا نہیں، پیٹھ نہیں موڑتا، مالک کے ساتھ تیر کھا رہا ہے، نیزے کھا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ وفاداری تو وہ ہے۔ اب آ جائیے، کیا شریعت مطہرہ میں کہیں پر کتوں کی اجازت دی گئی ہے؟ ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں، 6 پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا احل لہم، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب آتے ہیں آپ کے پاس، لوگ آتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ قل احل لکم الطیبات، آپ ان کو جواباً ارشاد فرمائیے، احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ پاکیزہ مال بھی حلال، اور وہ کتے تعلمونہن جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے، ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، تو ان کتوں کا، ان بازوں کا بھی شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ بالفاظ دیگر اجازت شریعت میں کتے کو رکھنے کی ہے 3 مقاصد کے لیے، 3 نیتوں کے لیے۔ پہلی نیت اس کی شکار کی ہو، دوسرا غلہ یا کھیتی کے پہرے کے لیے، تیسرا ریوڑ کا پہرا، اور غلہ کھیتی کے اندر مکانات بھی آ جاتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے بھی، کہ گھر ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی خطرہ ہے، تنہا ہے، آبادی سے دور ہے، تو وہاں پر آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ 3 مقاصد وہاں پر بتائے گئے۔ تو اب ان 3 مقاصد کے لیے کتے کو رکھا جا سکتا ہے، اور کتا رکھنے کی سورۃ المائدہ کے اندر اجازت دے دی گئی۔ اور جب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ابتدا کے اندر کہ ابتدائی اسلام میں عرب والے بھی پہلے کتوں سے محبت کرتے تھے، رکھتے تھے، پھر جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وقت پہ نہ آنا، کتے کا نکالا جانا، اس کے بعد آ کر وجہ بیان کرنا، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں تو کتوں کو رکھیے، تصاویر کو رکھیے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی وہ مس انڈرسٹینڈنگ، کنفیوژن کو بھی دور کرتا چلوں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے شناختی کارڈ پر تصویر موجود ہے، نوٹوں پر تصویر موجود ہے، ہماری تمام کتابوں کے اندر اوپر تصویریں موجود ہیں، تو بھائی کچھ چیزوں میں ہم مکلف ہیں، کچھ میں ہم مکلف نہیں ہیں۔ نوٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ارباب حکومت کے اختیار میں، وہ چاہیں تو نوٹوں سے تصویر ہٹا سکتے ہیں۔ ہم اتنے ڈھیٹ اور بغیرت ہو چکے ہیں، ہماری غیرت ایمانی ایسی مار چکی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کبھی بولتے نہیں۔ دوسری بات کہ جو ہماری کتابوں کے اندر تصاویر موجود ہیں، ان کتابوں کو ہم بستوں میں ڈال سکتے ہیں، الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات، جو یہاں پر جن تصاویر کی بات کی جا رہی ہے وہ تصاویر ہیں جو میں تصویر نکال کے بڑی فریم میں لگا کے اپنے آباء و اجداد کی اور اس کو لگائے ہوئے دیواروں پر سجائے ہوئے، تو جانداروں کی تصویروں سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، تو ان کو سامنے لٹکانا، رکھنا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں، لٹکائیے تصویروں کو جہاں دل چاہتے ہیں رکھیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو پھر جناب احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بس میں نہیں وہ ہم ضرور کریں۔ اس پہ چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں کسی ادارے میں پڑھاتا تھا، اور بچوں نے کہا جی دیکھیں پینٹ شرٹ ہے جی، اور یہ ایسا لباس ہے، ویسا لباس ہے۔ اسلامی لباس پہ میں آلریڈی اس پہ بات کر چکا ہوں، تو کم از کم ایٹ لیسٹ جمعے والے دن تو ہمیں شلوار قمیض پہن کر آنا چاہیے۔ اب میں بات کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ کہا، وہ غیروں کی زبان ہے، قرآن کی، جنت کی، اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ کی زبان عربی چھوڑ کے ہم اردو پہ آگے، اردو چھوڑ کے ہم انگلش پہ چلے گئے۔ غیروں کی زبان استعمال کرتے ہوئے تو ہمیں کہیں دین یاد آتا نہیں۔ لباس میں ہم کرتے ہیں،
بہرحال ادارے والے نہ مانے. ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں سردی کی چھٹی ہوتی ہیں سالانہ. سردی کی چھٹیوں میں بورڈ کے ایگزام والے بچوں کو پریپریشن کے لیے بلایا گیا اور ان کو کہا یونیفارم میں نہ آئے، گھر کے کپڑوں میں آئے. 98% بچے جمعے والے دن بھی پینٹ شرٹ ہی پہن کے آتے تھے. تو پھر ایک دن میں نے ان سے کہا، تھے بھی بالغ 9th 10th کے، تو میں نے کہا جی اب تمہارے سفید لباس کو کیا ہو گیا، اب شلوار قمیض کو کیا ہو گیا؟ ایسی اسکول کی مطلب کندھے پہ کلاشن کوفیں چلا رہے تھے. ایسا نہ کیا کریں. تو اب ایک وفاداری کو لے کر دوسری طرف اس کی غداری، اس کی مردار خوری، اس کے لعاب کا ناپاک ہونا، اس کے لعاب میں زہر کا ہونا، ان ساری چیزوں کو ہم کیسے یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، وفاداری ایک اپنی طرف اور باقی قباحتیں اپنی طرف. قرآن مجید میں اصول بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر، شراب کے متعلق، جوئے قمار کے متعلق. آپ کیا کہہ دیجئے ان سے؟ اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے، لوگوں کا نفع بھی ہے. 2 آدمی جوا کھیل رہے ہیں، جب جیت گیا اس کا نفع ہی نفع. ہارنے والا بعض اوقات اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یکسر روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ اصول کہ دونوں کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. جب ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے تو کیا کر دیا؟ اس کو حرام قرار دے دیا. تو اس کتے کی وفاداری ایک صفت اپنی طرف اور دوسری طرف 4 صفات وہ ہیں. ہم عبادت کے لائق نہیں رہتے، ہمیں خطرہ ہوتا ہے اس سے ہمیں کاٹ نہ لے، مرنے کا خطرہ الگ، اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ اور حاصل نہیں ہو رہا. تو جب یہ ساری صورتیں موجود ہیں تو پھر نقصانات زیادہ. تو قرآن مجید نے جو اصول بیان کر دیا، اس اصول میں بھی اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا گھر کے اندر رکھنا درست نہیں، پالنا درست نہیں. اور وہ لوگ جو ان کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، شوق کرتے ہیں، ان کے اندر بھی اپنوں سے غداری اور حرام خوری آ جاتی ہے. وہ مردار خور ہوتا ہے، یہ حرام خور بن جاتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت ایسے کاموں سے بچائے جس سے ہمارا دین متاثر ہو، ہمارا ایمان متاثر ہو، ہماری دنیا متاثر ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.